اب بغیر کسی تمہید اور تاخیر کے میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں، حضرت والا جیسا کہ میں نے بتایا کہ ملک کے کونے کونے کے اندر آپ تشریف لے جاتے ہیں اور آپ جلسوں کی کامیابی کی ضمانت ہے، حضرت والا تشریف لا چکے ہیں۔ میں بصد احترام گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں، منبر رسول پر تشریف لائیں اور اپنے وعد و نصیحت سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مائک میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر، بہت آئے دنیا میں پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، بے شک وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم اور احسانات سے اور اپنے حبیب ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک اس مقدس بابرکت مہینے میں ماہ ربیع الاول میں آج کے عظیم الشان بابرکت دینی اجلاس میں عظیم الشان اجلاس میں جلسہ ذکر محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی. خیال رہے رب ذوالجلال نے
آج سے 1499 سال پہلے حضور محسن انسانیت نبی الرحمت سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جلوہ افروز فرمایا. 1499 سال پہلے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر انسانوں کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک یہ انتظام فرما دیا تھا. ابا آدم علیہ السلام کے 6155 سال کے بعد اور 1,23,999 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد کونین کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں شہر مکہ معظمہ میں عرب کے وقت کے حساب سے صبح سویرے 4:20 پر اور ہمارے ملک ہندوستان کے وقت کے حساب سے صبح سویرے 6:50 پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا. امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا امام الانبیاء ہمارے نبی ہیں. امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی. اب شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے. وقت بہت کم ہے. فوری طور پہ اسلامیہ کالج پہنچنا، اس کے بعد قصائی باڑہ، اس کے بعد سرکنڈا حسین آباد. ابھی ہمارے رفیق مکرم عزت مآب عالی جناب حضرت الحاج حافظ و قاری رضی الدین صدیقی صاحب مدد العلی ہمارے محسن ہیں، ہمارے خیر اندیش ہیں، خیر خواہ ہیں، فوراً وقت میں بیٹھا دیا. ہمارے داعی مکرم جناب حافظ و قاری شمس الضحیٰ صاحب مدد العلی نے وعدے کی پاسداری کا لحاظ رکھا. پہلے دن سے وعدہ کیا تھا آپ جیسی آئیں گے اول وقت بیٹھا دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے. شان رسول میں سبحان اللہ. سید عرفان علی صاحب بھی باقاعدہ کل کے جلسے میں موجود تھے، آج کے بھی جلسے میں موجود ہیں. تمام بزرگ علماء کرام اور قائد ملت عظیم المرتبہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم جو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں، جنہوں نے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1915 سے لے کر 1920 تک جو مالٹا کی جیل میں وقت گزارا تھا، اس جیل میں مالٹا کی جیل میں باقاعدہ قرآن مجید کا حافظہ کیا. میں عرض کر دوں آپ سے ان کے پر نواسے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں گرامی کیا عزیزم ابو بکر میاں سلمہ. میں عرض کر دوں آپ سے اللہ تعالیٰ سبھی کی آمد کو قبول فرمائے. امام الانبیاء ہمارے نبی، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاصفیاء ہمارے نبی. نبی کی پیدائش مبارکہ کا مہینہ ہے، نبی کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے، نبی کی آمد کا مہینہ ہے. نبی آئے تو بہار آئی، نبی آئے قرار آیا، نبی آئے بہار آئی. قاری صاحب تھوڑا آگے آ جائیے. نبی آئے بہار آئی، نبی آئے قرار آیا، نبی آئے بہار آئی، نبی آئے قرار آیا، نبی آئے وقار آیا، نبی آئے وقار آیا، نبی آئے شعار آیا، نبی آئے افتخار آیا، نبی آئے تو انسانیت میں رفتار آئی، نبی آئے تو انسانیت کو گفتار آئی، نبی آئے تو نام آیا، نبی آئے تو کام آیا، نبی آئے تو مقام آیا، نبی آئے تو احتشام آیا، نبی آئے تو شان آئی، نبی آئے تو شان آئی، نبی آئے تو آن آئی، نبی آئے تو آن آئی، نبی آئے تو زبان آئی، نبی آئے تو زبان آئی، نبی آئے تو بیان آیا، نبی آئے بیان آیا، اور نبی آئے تو عرش معلیٰ سے قرآن آیا. سبحان اللہ. بیداری کا ثبوت دے. تو نبی بے مثال ہے، نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کے معجزات بے مثال، نبی کے کمالات بے مثال، نبی کے اعجازات بے مثال، نبی کے اعجازات بے مثال، نبی کی عبادات بے مثال، نبی کے معاملات بے مثال. نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، پیمبر کے بعد کوئی پیمبر نہیں، رسول کے بعد کوئی رسول نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں. کیوں اداس ہیں، کیوں مایوس ہیں، یہ مایوسیاں کیوں چھائی ہوئی ہیں، یہ اداسیاں دلوں پہ کیوں تاری ہیں، کیوں حوصلے آپ کے باقاعدہ طور پہ خاموش ہیں. میں عرض کر دوں کیوں امیدیں نہیں پیدا ہو رہی ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے آپ زندہ رسول کی زندہ امت ہیں، آپ زندہ رسول کی زندہ امت ہیں. نبی کا دین قیامت تک، نبی کا دین قیامت تک، نبی کی شریعت قیامت تک، نبی کی سنت قیامت تک، نبی کا اسلام قیامت تک، اللہ کا بیان قیامت تک. تو بتاؤ جب رسول کی نبوت قیامت تک تو رسول پاک کی امت بھی قیامت تک. اس لیے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے. اقبال کہتا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مشرق سے ہو بیدار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے ہر شب کو سحر کر. محبت کا پیغام لے کے چلیے، انسانیت کا پیغام لے کر کے چلیے، انسانیت کا پیغام لے کر کے چلیے، چاہت کا پیغام لے کر کے چلیے، ملک ہندوستان کی ترقی کا جذبہ لے کر کے چلیے، ہر طرف بھائی چارے کا پیغام لے کر کے چلیے، ایک دوسرے کی خدمت کیجیے، ایک دوسرے کی مدد کیجیے. آپ ہی سر بلند رہیں گے، اللہ آپ ہی کو عزت بخشے گا. میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو نبی امام الانبیاء ہیں، رونق مکہ ہمارے نبی ہیں، برکت مدینہ ہمارے نبی ہیں، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاصفیاء ہمارے نبی. اب جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا موضوع انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان سید اللہ. الانبیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید شمس الضحیٰ ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی، نور الہدیٰ ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، نور الہدیٰ ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، خاوند خدیجہ ہمارے نبی، خاوند خدیجہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، خاوند خدیجہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، اور شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ، شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا ہمارے نبی، شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا ہمارے نبی. پیچھے والے لوگ خاموش بیٹھے تھے. محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی، رونق جنت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی، رونق جنت ہمارے نبی، پیکر شفقت ہمارے نبی، آفتاب نبوت ہمارے نبی، مہتاب رسالت ہمارے نبی، مہتاب رسالت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، منبع الفت ہمارے نبی، آقا نامدار ہمارے نبی، مدنی تاجدار ہمارے نبی، آقا نامدار ہمارے نبی، مدنی تاجدار ہمارے نبی، پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی، حضور سید الابرار ہمارے نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے گھر میں ماحول بنائیے، بتائیے اپنے بچوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں. یہ ہماری پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کو کب بتائیں گے دین کے بارے میں؟ سارا دن موبائل، واٹس ایپ، دیورانی کی باتیں، جٹھانی کی باتیں، نند بھاوت کی باتیں، فلاں کی بہو ایسی، فلاں کے داماد ایسے. کب یہ بات کریں گی مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنتی بیٹیوں کی؟ یہ باتیں کب کریں گی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ ہمارے گھر میں موضوع کب نکلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. ہمارے قاری صاحب جانتے ہیں ہر جلسے میں یہ حقیر، یہ فقیر، یہ گنہگار، سیاکار، ناہنجار، نااہل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنتی بیٹیوں کا نام ہم ضرور پیش کرتے ہیں. بتائیے اپنے بچوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسوں کے بارے میں. بڑے نواسے سیدنا حضرت علی زینبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون بتائے گا ان کو؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے سیدنا حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، تیسرے نواسے سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ، چوتھے نواسے رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، چوتھے نواسے سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، پانچویں نواسے مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر خیر کیجئے، واجب ہے. اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ایمان میں شامل و داخل ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ خیر واجب ہے، ایمان میں شامل و داخل ہے. بتائیے اپنے بچوں کو
عرش معلا کے نیچے فرش خاکی پر دستے رسول پر سب سے پہلے ایمان لانے والے خلیفہ مصطفیٰ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ داماد رسول سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بتائیے مؤذن رسول سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر کیجئے، ہم ذکر نہیں کریں گے نہیں معلوم ہوگا۔ آج پوری دنیا سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی ہے، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، گوگل، 4 ارب 90 کروڑ آدمی آج گوگل سے جڑا ہوا ہے، گوگل سے، صرف گوگل، سبحان اللہ۔ موبائل سے نہیں، موبائل سے تو 7 ارب سے زیادہ آدمی جڑا ہے۔ دنیا کی آبادی 8 ارب، دنیا کی آبادی 8 ارب سے زائد ہوگی، اور موبائل سے جڑا ہوا آدمی 7 ارب سے زائد ہے، 7 ارب سے زائد ہے۔ لیکن جو گوگل سے جڑے ہوئے ہیں 4 ارب 90 کروڑ آدمی۔ قرآن سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں؟ فیس بک سے جڑے ہوئے لوگوں کی تعداد 3 ارب ہے۔ فیس بک کا استعمال کرنے والے پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ، یہ باقاعدہ طور پہ میں آپ کو اکارڈنگ ٹو گوگل رپورٹ میں پیش کر رہا ہوں، آپ کو پوری دنیا میں 3 ارب آدمی فیس بک کا استعمال کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں 2 ارب 40 کروڑ آدمی یوٹیوب کے اوپر باقاعدہ ہے، میں عرض کروں آپ سے، اور 2 ارب آدمی فیس بک کا استعمال کر رہا ہے۔ آج موبائل کے ذریعے سے دین سیکھا جا رہا ہے، نظریہ بنایا جا رہا ہے، عقیدہ بنایا جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا تھا سینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف محفوظ ہیں۔ 2.5 لاکھ کتابیں ہیں تفسیر قرآن کی، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ 2 لاکھ سے زائد فتوے کی کتابیں ہیں۔ فتاوی عالمگیری میں 6 لاکھ سے زائد فتوے ہیں۔ ان کتابوں کو کب پڑھیں گے؟ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری امریکہ کے اندر ہے، سبحان اللہ۔ امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی، واشنگٹن ڈی سی میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے، وہ لائبریری آف کانگریس، نام اس کا لائبریری آف کانگریس۔ 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں وہاں پر۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری برٹش لائبریری لندن میں ہے، 15 کروڑ کتابوں کا ذخیرہ ہے۔ ہم کلکتہ کی نیشنل لائبریری نہیں جا پاتے، لکھنؤ کی نہضت العلماء کی شبلی لائبریری نہیں جاتے، حفصہ علی البنات میں قاری صاحب کیا کتنی کتابیں ہیں، کبھی آج تک کے دیدار کیا ان دینی کتابوں کا؟ کتابوں سے رشتہ توڑ دیا۔ جس قوم کو رب ذوالجلال نے 1458 سال پہلے کتاب قرآن مجید جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، اسی قوم نے کتاب چھوڑ دی۔ موبائل سے ضروری کام کیجئے، سیلیبس پڑھیے، ہوم ورک کیجئے، اپنا بزنس کیجئے، کاروبار کیجئے، ایک دوسرے کی خیریت بتائیے، ایک دوسرے کو روزگار دلا دیجئے، ایک دوسرے کی بیٹی کا رشتہ لگوا دیجئے، یہ ضروری کام کیجئے۔ لیکن موبائل کو تو ہم نے صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے اپنے بچوں کو آپ خاص طور پہ کتاب کا علم بخشیے، کتاب کا علم دیجیے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دلارے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتاب کا علم حاصل کرتے تھے صحابہ کرام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیتوں کا سبق لیتے تھے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ سبحان اللہ۔ ان 10 آیتوں کا جب تک مطلب معنی سمجھ نہیں لیتے آگے ہم بڑھتے نہیں تھے۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، بزرگان دین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تذکرہ آج ہوتا نہیں ہے، اولیاء کاملین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تذکرہ آج ہوتا نہیں ہے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنی پیاری بات لکھی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان اقدس میں۔ آج کا نوجوان کیا جانے محی السنہ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات کیا ہے، وہ کیا جانے قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ کیا جانتا ہے؟ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ بزرگان دین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اولیاء کاملین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محنت شاقہ، مساعی جمیلہ، کاوش حسنہ سے دین ہندوستان کے گوشے گوشے میں پہنچا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مخدوم شاہینہ شاہ صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت جناب دیوا شریف میں حضرت حافظ سید باری علی، حضرت جناب الحافظ سید باری علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عبد الرزاق شاہ صاحب باسوی رحمۃ اللہ علیہ باسا شریف، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے متعلق لکھا کہ سید ہیں
سید ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے آج پورا پورا بیان ہو جاتا، بزرگوں کا تذکرہ نہیں آتا. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی، اور حضرت سید مخدوم اشرف کی چھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا پائے کی ہستی، کیسی صاحب کشف و کرامات بزرگ ماشاء اللہ. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر، کتاب کا نام تاریخ دعوت و عزیمت، 1955 کی کتاب ہے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر، توجہ، ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. یا آپ کے سروں کی ٹوپیاں، یا آپ کی چمکتی داڑیاں، یا آپ کی نورانی پیشانیاں، اور یا آپ کی پیشانیوں پہ سجدے کی نشانیاں، یہ صدقہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ حقہ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے کیا لکھا؟ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا. اجمیر والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں عرض کر دوں آپ سے، بزرگوں کا تذکرہ کیا کیجئے، صحابہ کرام رضوان بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین کا تذکرہ خیر ضروری ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ذکر خیر کیجئے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں. اب شان صحابہ میں چند کلمات برکت کے طور پر مجھے اجازت دے دیجیے گا. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے دیوانے صحابہ ہیں، نبی کے مستانے صحابہ ہیں، نبی کے پروانے صحابہ ہیں، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے عبادت گزار صحابہ، نبی کے باقاعدہ پاکیزہ کردار صحابہ، نبی کے خوش ادوار صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی قیادت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، اور عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر، توجہ، عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی محبت نصیب فرمائے، پانچ وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے، ہماری ماں و بہنوں کو پردہ نشینی کے ساتھ وقت پر گھر میں نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے. ہمارے رفیق مکرم ہیں محمد انیس صاحب، ابھی چند دن پہلے ان کے والد محترم کا انتقال ہوا. آج ان کا فون آیا تھا کہ جلسے میں دعا کرا دیجیے گا. اے اللہ تعالیٰ آپ ان کے والد محترم جناب عتیق الرحمان صاحب علیہ رحمہ، جناب محمد عتیق صاحب علیہ رحمہ، جناب محمد عتیق صاحب علیہ الرحمہ کی بخشش و مغفرت فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے، جنت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے. ان کے اہل خانہ کو، ان کے گھر کے ہر فرد و بشر کو صبر جمیل نصیب فرمائیے، اور ان کو ان کا نعم البدل نصیب فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائیے، جو اسپتالوں میں زیر علاج ہے. اے اللہ تعالیٰ آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فضائل میں ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائیے، اور تمام مرحومین و مرحومات کی اے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور فضائل میں بخشش و مغفرت فرمائیے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ
آپ ہم سب کو سکون اور عافیت، اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کی زبانوں میں تاثیر پیدا فرمائیے اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے جن بندوں نے اس جلسے کو سجایا بنایا، اے اللہ ان کو آپ جزائر خیر نصیب فرمائیے، دین کی عظیم خدمات کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ہماری جو بہنیں، بچیاں، بیٹیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں، ان سب کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح بندوں سے ان کے رشتوں کو منسوخ فرمائیے، یا اولادوں کا اولاد نصیب فرما دیے۔ جو شوہر اور بیوی کسی اختلاف کی بنا پہ الگ الگ ہو گئے، اے اللہ ان کے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائیے، ان کے گھروں کو آباد فرما دیجیے، خاندان والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائیے، اس علاقے میں امن و امان، سکون و چین قائم فرمائیے اور خوب ترقی پیدا فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ خوب ترقی پیدا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ سبھی کو ترقی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے، سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔